ویلکم بیک ناظرین. اب ایک اور بات, وزیر اعظم عمران خان نے جی ایک انکشاف کیا. یہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انکشاف, لیکن یہ خبریں تو پہلے سے آ رہی تھیں کہ یہ فوج سے مدد مانگ رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کیوں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو, ان کو فارغ کریں, حکومت کا تختہ الٹیں اور نئے انتخابات کی تیاری کریں یا جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کریں. لیکن افواج پاکستان, بلکہ کہنا چاہیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سے انکار کیا, اور ان سے جب بھی جس بھی فورم پہ ملاقات کی اپوزیشن نے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, انہوں نے ایک ہی بات کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں, آئین اور قانون کے ساتھ ہیں, ایسے کسی کھیل کا وہ حصہ نہیں بنیں گے, وہ جمہوریت کو اور جمہوری پروسیس کو سپورٹ کریں گے مکمل طور پہ. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات ڈسکلوز کی اپنی زبان میں, ذرا سنائیے جی. جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے, وہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے, وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا, کوئی قبضے مافیا نہیں ہے, وہاں کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمیں NRO دیں, نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے. فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے, اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں, فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. چوہدری صاحب, آپ خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں, اور خاص طور پہ شریف فیملی سے. انہوں نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت گروائی جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے ذریعے, اور پھر خود ہی اسی گورنمنٹ میں نگراں وزیر اعلیٰ بھی بنے. واحد وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگراں, جو کہ مستقل بھی تھے, اور اس کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ بھی وہی تھے. پھر اس سے پیچھے چلے جائیں, پریزیڈنٹ اسحاق خان, ان کے پاس گئے اور اسمبلی توڑوائی, بے نظیر حکومت کی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کروائی. پھر صدر فاروق لغاری مرحوم, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا, ان کے پاس گئے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کروائی. اس دفعہ ان کو ایسی کوئی نہیں مل رہی, ٹکرا مار رہے ہیں مختلف جگہ تھے. جی یہ ذرا بتائیں کیا فرماتے ہیں آپ؟ بھائی ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حد تک یہ جا سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 10 دن ہو گئے, مریم صاحبہ کہاں ہے, شہباز شریف صاحب کہاں ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے ان کا؟ ان کے آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے. ان کے آپس میں معاملات کافی ہو چکے ہیں, کشیدہ ہو چکے ہیں, چلیں یہ ورڈ یوز کر لیتے ہیں, اور کچھ گڑبڑ چل رہی ہے ود ان فیملی پولیٹیکل ایشوز پہ. آپ کے پاس کچھ زیادہ ہے تو بتا دیں. نہیں 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کے درمیان ناقابل عبور دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں, دونوں کوئی رائٹ کو جا رہا ہے, کوئی لیفٹ کو جا رہا ہے, اور اب رشتوں کا اور احترام کا جو لیول ہوتا ہے فیملیز کے اندر, اس کے بارے میں بھی سیریس کنسرن سامنے آئے ہیں, اور تو میں تک بات گئی ہے. ہم معاملات کی کھوج لگا رہے ہیں, جب جو ہی ساری پکچر سامنے آ جائے گی ہم ناظرین سے شیئر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ طے ہے کہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک موقف ہے, اور مریم اور نواز شریف اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا دوسرا موقف ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اس وقت زیادہ تر رجحان جو ہے, زیادہ تر اسمبلی ممبران کا اور عہدیداران کا, وہ مریم اور نواز شریف کی طرف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سال 2 میں الیکشن ہونے والے ہیں, شہباز شریف کے پاس اب وقت تھوڑا ہے, یا تو وہ کوئی گدڑ سنگھی ہو ان کے پاس کہ وہ حکومتوں کو گرا کے عمران خان کی جگہ وہ خود آ جائیں اور پنجاب میں ان کا کوئی نمائندہ آ جائے یا ان کا بیٹا آ جائے, تو اب وہ کوئی اس صورت تو اس کے حالات نظر نہیں آتے. لیکن یہ طے بات ہے کہ شہباز شریف اور مریم کے درمیان دو آمنے سامنے لڑائی جھگڑے کی خبریں جو ہیں وہ تواتر سے آ رہی ہیں, اور اس کے بارے میں ہو سکتا ہے اس ہفتے میں ہم کسی وقت تمام تفصیل جملہ وار, یعنی اور کس نے کیا کپڑے پہنے تھے, کون کون بندہ وہاں بیٹھا تھا, کس وقت 9 بجے کون پہنچا, اس کے بعد کون آیا, اور فلاں بٹ صاحبہ کب آئیں,
فلاں کب گیا، کس نے کیا کہا اور کس کا موڈ اس کے بعد آسمان کو چھو رہا تھا، اور لندن کیا رپورٹیں دی گئیں، اور یہاں آ کے کیا مشورے ہوئے. اور حمزہ شہباز نے کل پرسوں ایم این ایز اور ایم پی اے سے ملاقات کی ہے، جو سارے کے سارے نون لیگ میں نواز شریف یا مریم کے ساتھی سمجھے جاتے ہیں، ان میں ایک بھی شہباز شریف کیمپ کا نہیں تھا. تو وہاں کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن چونکہ انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا، نہ ان کو کوئی پکڑائی دی جا رہی ہے. کوئی شخص اس وقت ریاستی اداروں میں ان کو معاف کرنا، میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، ان کو از ناٹ ولنگ ٹو لسن ٹو دیم. بالکل اس لیے ان کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو بات جیسا وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں کہ یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گرا دو، یہ بات تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے علم میں بھی ہے، اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس لیول پہ نہیں گئی کہ دھرنا آئے گا، دھرنا آ کے پھر اس کو پرتشدد کیا جائے گا، اس کے بعد استعفے پھینکے جائیں گے اور یہ سسٹم کو مفلوج کر دیا جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید اس سے پہلے اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا، اور اسی لیے وہ الگ ہو گئی. اور اب مولانا اور مریم جو ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ان میں بھی آگے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز باہر آ چکے ہیں، تو وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں بلاول بھٹو کا ایک شاٹ ہے، وہ بھی سن لیں. وہ نون لیگ پہ ایک اور الزام لگا رہے ہیں. حکومت کے اصل سہولت کار وہ ہے جو استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نہ ٹھیک کر کے لانگ مارچ سے پیچھے ہٹے. اگر آپ نے حملہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، بزدار صاحب کے خلاف، تو وہ نمبرز ہے. تو اس صورتحال میں استعفیٰ دینا اور عدم اعتماد نہ لانا حکومت کا سہولت کار بننے کی متبادل ہے. مگر وہ جو اپنے آپ کو پنجاب کے حقوق کو، پنجاب کے عوام کے حقوق کا دفاع کرنے والے خود اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ بلاول کو ایک اور اینگل سے بھی جو ہے صاحب سوچنا چاہیے کہ ان کا مقصد استعفے دے کے ان ہاؤس چینج لانا نہیں ہے. یہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہو گیا نا، جمہوری عمل ہے، آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے ان کی تو ایک ہی اس وقت پرائورٹی ہے، ایک ہی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے موجودہ سسٹم کو مفلوج کیا جائے، اور پنڈی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو کہ وہ آ کے ٹیک اوور کریں. اور جیسے ٹیک اوور ہوگا اس کے بعد پھر اگلا اسکرپٹ کا پارٹ 2 انہوں نے شروع کرنا تھا، جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ کے وزڈم کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، اور انہوں نے ریڈ لائن کراس کرنے کی کبھی بھی سوچا تک نہیں. اور یہی کچھ اس کے بعد پھر یہ سارا ٹمپریچر تھوڑا سا بڑا ہے نا. لیکن اب ٹیمپریچر کیا ہے اس وقت؟ لیکن جو چیزوں کی مجھے آپ سے وضاحت تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ کے پاس ڈیٹیل زیادہ ہیں، کہ اس وقت جو لوگ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈیلی بیسس پر مل رہے ہیں، جن کا آنا جانا ایوان وزیر اعظم میں ہے اور وزیر اعظم کے ساتھ انٹریکشن میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو 3 سال میں پہلی دفعہ اس طرح ٹھنڈا ٹھار، فل آف کانفیڈنس، پر اعتماد اور آرام دہ، اور ان کے چہرے پہ رونق، اور جنہوں پنجابی جو کہتے ہیں لالیاں اور سفیدیاں، اور وہ بات بات پر کہہ کے اور مذاق اور بہت سارے واقعات کی یعنی ان کی تفصیلات سنا رہے ہیں. اور لگتا ہے کہ وہ ہمالیہ کے اونچے پہاڑ کے اوپر جو برف کا سب سے بڑا یعنی وہ ایک تودا کہہ لیں یا پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سارے یہاں 50 سینٹی گریڈ والے موسم میں ہیں، کہ یعنی وہاں ایبسلوٹلی نو چیلنج، تھریٹ، پریشانی، یعنی اس ٹرم کے لیے یا اگلے الیکشن کے لیے وہاں حرام ہے کوئی چیز نظر آئی. آپ نے اس کو کس طرح دیکھا؟ میں اس ایگزیجریٹڈ کانفیڈنس اور کمفرٹ کو معاف کرنا، اس کا میں بھی وٹنس ہوں، لیکن میں اس کی گہرائی میں جھانکنے سے قاصر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس کچھ
اس سلسلے میں بات کرنا پسند کریں؟ صاحب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ قریب سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہے دور سے کر رہا ہوتا ہے. تو جو اس طرح کے معاملات میں جو وزیر اعظم کے بہت قریب ترین ہوگا یا قریب ترین کرسی پہ بیٹھا ہوگا، جب وہ مشاہدہ کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوں کہ جناب سب اچھا ہے. اور جو ذرا تھوڑا سا فاصلے پہ ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، وہ دور بیٹھ کے یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوگا تو اس میں ڈیفرنٹ اینگل بھی نظر آئے گا. یہ اگر یہ کانفیڈنس ہی نہ دیا جائے اور اس طرح کا اعتماد شو نہ کیا جائے تو پھر تو اس کو پولیٹیشین نہیں کہتے، پھر تو غبارے سے ہوا ہر کوئی آ کے نکال دے. آئی تھنک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز سے واقف نہیں ہیں، وہ تھوڑے سے دور ہیں زمینی حقائق سے. اور ابھی جون جو ہے وہ کافی بھاری ہے، اس میں اور لمبا ہے مہینہ. ہاں جی، لمبا بھی ہے اور بھاری بھی ہے کافی. اور اس میں ایک دفعہ پھر میچ پڑے گا اور میچ پڑے گا، بلکہ یہ جون کا جو دوسرا اور تیسرا ہفتہ ہے، ہاکی کی زبان میں اگر آپ کہیں تو یہ گورنمنٹ کی جو ڈی ہے اس کے اندر یہ میچ کھیلا جائے گا. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو ڈیفینڈر ہیں وہ کیسے گول کو بچاتے ہیں، تو کیا سچویشن ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. سوالے کے ساتھ میں ہوں